محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ صحابہ کرام تو وہ لوگ تھے، بادشاہ لوگ ایک صحابی کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر سونگھتے ہیں اور کہنے لگے کہ یہ عطر ہمیں تو کہیں منڈی میں بازار میں ملتا نہیں، یہ تجھے عطر کہاں سے ملا ہے؟ ایسی خوشبو تو کہیں بھی نہیں ملتی۔ صحابی رونے لگا اور کہنے لگا جہاں سے مجھے یہ عطر ملا وہ دکان بند ہو گئی۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں مدینے پاک میں بیمار پڑا تھا، مجھے پوچھنے کے لیے سرکار تشریف لائے، میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ اس دن سے آج تک میرے ہاتھ سے خوشبو آتی ہے۔ ڈبدو کے علاقے کے مسلمانوں، تم بیمار پڑو گے پوچھنے کے لیے خالہ آئے گی، بیمار پڑو گے پوچھنے کے لیے ماما آئے گا، عزیز آئیں گے، رشتہ دار آئیں گے۔ صحابہ کرام بیمار پڑتے تھے، پوچھنے کے لیے امام الانبیاء تشریف لاتے تھے۔ تمہیں کیا معلوم ہے تیرا پیر قادری، میرا پیر نقشبندی، کسی کا پیر چشتی، کسی کا پیر سہروردی، تجھے کیا معلوم ہے بلال کا پیر کالی کملی والا ہے؟ کسی کا استاد ماسٹر، کسی کا استاد پروفیسر، کسی کا استاد ڈاکٹر، کسی کا استاد انجینئر، کسی کا استاد قاری، کسی کا استاد عالم، کسی کا استاد مفتی، تمہیں کیا معلوم ہے صحابہ کرام کا استاد کالی کملی والا ہے؟ اللہ پاک جل شانو کے حکم پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دارالعلوم قائم فرمایا، یونیورسٹی قائم فرمائی، کالج قائم فرمایا۔ اندازہ لگاؤ اس کالج کا کیا کہنا جس کا پرنسپل کالی کملی والا ہو، اس دارالعلوم کا کیا کہنا جس کا پہلا طالب علم ابو بکر صدیق ہو۔ پڑھانے والا امام الانبیاء ہو، پڑھنے والے صحابہ کرام ہو، اور توجہ کرنا جو پڑھایا جا رہا ہے نصاب تعلیم آسمان سے آیا ہو، پڑھانے والا 1,24,000 نبیوں کا سردار، اور یہ بھی مان جاؤ کہ جو پہلا طالب علم پڑھنے والا وہ نبی کے بعد ساری امت کا سردار۔ اب بتاؤ ان کا امتحان کون لے؟ طالب علم ہے صحابہ، پڑھانے والا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کا امتحان کون لے؟ آواز آئی فرشتوں سے اگر امتحان دلواؤں، اللہ فرماتے ہیں میری بھی توہین ہے، میرے محبوب کی بھی توہین ہے، پھر کون امتحان لے گا؟ آواز آتی ہے اور کون لے سکتا ہے؟ امام الانبیاء کے شاگردوں کا امتحان اور کوئی نہیں لے سکتا۔ اولئک الذین امتحن اللہ، میں خدا نے امتحان لیا، میں خدا امتحان لینے آیا، اپنے محبوب کے شاگردوں کا امتحان میں نے کیا، صدیق اکبر سے لے کر بلال تک تمام کے تمام جوانوں کا امتحان میں نے لیا۔ الہ العالمین کس موضوع میں لیا، کس معاملے میں لیا؟ فرمایا قلوبہم للتقوی، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، میں نے ان کی نیتوں کا امتحان لیا، میں نے ان کے ارادوں کا امتحان لیا۔ الہی پھر کیا ملا؟ فرمایا للتقوی،
ڈر ملا، میرے محبوب کی اطاعت ملی، اسلام پہ جانثاری ملی، قربانیاں ملی۔ الہی پھر ان کو ڈویژن کون سی دی؟ فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ، فرمایا میں نے ان کو ڈویژن دے دی۔ الہ العالمین کون سی ڈویژن ان کو ملی؟ فرمایا میرا کرم ان کے لیے، میری بخشش ان کے لیے، میری عطا ان کے لیے، میرا لطف ان کے لیے، میری مہربانی ان کے لیے، میرا کرم ان کے لیے، میری جنت ان کے لیے۔ اور لوگوں تم کوئی بکواس نہ کیا کرو، یہ تو اتنے اونچے بن گئے، یہ میرے لیے، میں ان کے لیے۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ۔ فرمایا یہ بڑی شان کے مالک ہیں، تمہیں خواب میں بھی کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک ایک دن میں سینکڑوں مرتبہ دیدار کیا۔ یہ تو وہ لوگ تھے جن کے بچوں کے نام بھی سرکار نے رکھے۔ تیرے یہاں بچہ پیدا ہوگا، ہیجڑے ناچیں گے، میراثی گائیں گے، بھنگڑا ڈالے گا۔ صحابہ کرام کے یہاں بچے پیدا ہوئے، وہ بھی اتنے مقدروں والے، وہ بھی اتنی خوش قسمتی کے مالک۔ ادھر بچہ پیدا ہوا، ادھر نلا دلا کر کے حضور کی جھولی میں لا کے رکھ دیا جاتا تھا۔ دنیا میں آتے ہی صحابہ کرام کے بچوں کو امام الانبیاء کا دیدار ملا۔ تیرے بچے کو کھوٹی خالہ پلائے گی، نانی پلائے گی، دادی پلائے گی، دائی پلائے گی۔ صحابہ کرام کے بچوں کے حلق میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کھجور چھوارا چبا کر اپنے منہ مبارک کا پانی بچے کے حلق میں ڈالا کرتے تھے۔ وہ صحابہ کرام کے بچوں مبارک ہو، تمہارے پیٹ میں، تمہارے حلق میں جو سب سے پہلی چیز گئی وہ امام الانبیاء کے منہ مبارک کا پانی گیا۔ صحابیات کہتی ہیں ہمیں اپنے بچوں کے منہ میں سے 6 مہینے نبوت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اسی لیے میرا اور میرے اکابر کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کا پسینہ بھی نرالا، ہمارے نبی کا مدینہ بھی نرالا، ہمارے نبی کی بات بھی نرالی، ہمارے نبی کی جماعت بھی نرالی۔ کون مقابلہ کر سکتا ہے صحابہ کرام کا؟ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کروڑوں بادشاہ، اربوں خربوں دنیا بھر کے وزیر مل کر بلال کی چوٹی سے اڑی ہوئی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تم نے تو ان لوگوں کو کبھی دیکھا سوچا ہی نہیں۔ پچھلے دنوں جب میں وہاں انگلینڈ میں تھا تو اڈمرا یونیورسٹی ان کی بڑی مشہور یونیورسٹی ہے انگریزوں کی، ساری دنیا کے طالب علم پڑھتے ہیں وہاں، مسلمان بھی غیر مسلم بھی۔ تو جب وہاں بیان ہوا تو بعد میں مجھے ایک انگریز پروفیسر کہنے لگا، ٹوٹی پھوٹی اردو بولتا تھا، کہنے لگا کہ مولوی صاحب ایک بات پوچھتے ہیں ہم آپ سے کہ کیا مولانا حسین احمد مدنی، عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا محمود الحسن، مولانا آزاد، یہ لوگ انسان تھے، آدمی تھے یہ؟ اور میں نے کہا تو بتا تیرا نظریہ کیا ہے، یہ کون تھے؟ کہنے لگا میرا نظریہ یہ ہے کہ یہ وہ پہاڑ تھے جن کی چوٹی کوئی سر نہیں کر سکا۔ نعرہ تکبیر، اکابرین دیوبند زندہ باد، اکابرین دیوبند زندہ باد، اکابرین دیوبند زندہ باد، دیوبند 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 دیوبند۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم ان بزرگوں کے غلام ہیں، ان اکابر کے غلام ہیں جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ ساری زندگی قربانیاں دی، اور یہ صحابہ کرام کے جوتی
صحابیوں کے صدقے میں یہ ورثہ ملا، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دین نام ہی قربانیوں کا ہے۔ مولانا شیخ الہند سبکید رحمت اللہ علیہ، ڈاکٹر انصاری مرحوم کے مکان پر دلی شہر میں شیخ الہند کی وفات ہوئی۔ صبح جب غسل دینے لگے تختے پہ تو لوگوں نے دیکھا کمر پہ کالے کالے نشانات ہیں، تو پوچھا گیا یہ پھولے پھنسی کے نشان تو اس طرح سے نہیں ہوتے، یہ کائے کے داغ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ تمہیں معلوم نہیں، ترکستان کے مسلمانوں کو انگریز کافر کہلواتا تھا، فتوے لکھواتا تھا، دنیا کے مولویوں نے لکھ دیے، لیکن جب شیخ الہند کی باری آئی اللہ والے نے 1 مہینے تک اپنی پیٹھ پہ کوڑے تو کھا لیے مگر مسلمان کو کافر نہ لکھا۔ فرماتے تھے کہ میں کسی کو کافر کیوں کہوں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، اللہ میری تو تمنا ہے اللہ کرے دنیا میں ایک بھی کافر نہ رہے، سارے سرکار مدینہ کے غلام بن جائیں۔ باقی ایک بات ہے کہ جو کام کسی مقصد کے لیے جو چیز بنائی جائے اگر اس کو استعمال نہ کیا جائے تو وہ برباد ہو ہی جایا کرتا ہے۔ بڑے بڑے قلعوں میں اگر آبادی نہ ہو وہ قلعے ویران ہو جاتے ہیں، کوٹھیوں میں آبادی نہ ہو تو کوٹھیاں برباد ہو جاتی ہیں، بنگلے برباد ہو جاتے ہیں، اور جو ملک اسلام کے لیے بنایا گیا ہو جب تک اس میں اسلام نہیں ہوگا وہ آباد نہیں ہو سکتا، وہ برباد ہی رہے گا۔ بس کر یہ عزیز تھوڑا بیٹھا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم تمام کے تمام لوگ اسلام سے قرآن سے غداری کر کے کامیاب کیسے ہوں گے۔ اسی اللہ پاک جل شانہ نے اعلان کرتے ہوئے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ یمشون فی مساکنہم۔ عبادت یا ظالموں، میرے قرآن کو نہ ٹھکراؤ، میرے دین سے اراد نہ کرو، میرے اسلام سے غداری نہ کرو، ورنہ میں وہ بے نیاز ہوں، میں برباد کرنے پہ آ گیا، نام و نشان تمہارے مٹا دوں گا۔ میں تو غلام ہوں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے غلاموں کا غلام ہوں۔ باقی جو لوگوں کے دماغ خراب ہو گئے کہ اگر کوئی صحابہ کرام کی تعریف کرے کہ یہ بھی سیاست ہے، وہ پاگلو یہ سیاست نہیں، یہ تو ایمان ہے، یہ تو مذہب ہے، اور مذہب نہیں، صحابہ کرام کی عظمت تو مذہب کی بنیاد ہے۔ اگر آپ اور میں صحابہ کرام پر یقین نہ کریں گے تو کلمے کا اعتبار نہیں، قرآن کا اعتبار نہیں، ایمان کا اعتبار نہیں، اسلام کا اعتبار نہیں۔ یہی لوگ تو تھے جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا جب زمین کے اوپر آسمان کے نیچے حضور کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہ تھا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت برہ ابن عازب سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ اپنے ایمان لانے کا کوئی واقعہ بتاؤ۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں زبان سے بتاؤں یا آپ کو آنکھوں سے دکھاؤں؟ نگہ جی آنکھوں سے کیا دکھاؤ گے؟ صحابی نے فاروق اعظم کی طرف پیٹ کر کے کمر سے کرتا اٹھا دیا، فاروق جیسے بہادر کی چیخ نکل گئی اور فرمایا خدا تجھ پر کرم کرے، کھال تو کیا گوشت تو کیا کمر کی ہڈیاں بھی پوری نہیں۔ صحابی کہنے لگے کہ تمہیں کیا بتاؤں، جب میں کلمہ پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کافر لوگ پکڑ کر مجھے انگاروں پہ ڈال دیتے تھے، جب تک میرے لہو اور میری چربی سے آگ بجھ نہیں جاتی تھی مجھے چھوڑا نہیں جاتا تھا۔
اور اگلی بات جو صحابی نے کہی وہ بڑی قیمتی ہے. کہنے لگا فاروق اس وقت انگاروں پہ جو کلمہ پڑھنے میں مزہ آیا آج وہ مزہ سجدے میں نہیں ہے. ادھر انگارے تھے، سینے پہ پتھر کی چٹان تھی، زبان پہ کلمہ تھا، وہ مزہ آیا کہ زندگی میں دوبارہ آیا ہی نہیں. 1,29,000 صحابہ کرام کی ساری جماعت سچی پکی دیندار قرآن والے، اسلام والے، دین والے، نبی والے، خدا والے، ساری چیزیں صحابہ کرام پہ ختم ہو جاتی ہیں. جو صحابہ کرام کی عظمت میں، جو صحابہ کی شان میں بیعت بھی کرتا ہے، یہ کوئی سیاسی نہیں، ہم اس کی زبان کھینچیں گے. نہ یہ بھی کوئی طریقہ کہ صحابہ کرام ہوں یا کوئی ہو کسی کو گالی دینا بھی عبادت ہوا کرتا ہے کبھی؟ یہ کس نے مذہب بنایا کہ کسی کو گالی دو تو ثواب ملے گا؟